لوگ کہتے تھے وہ فلاں ملک میں اتنے وسائل ہیں، ٹورزم ہے، یہ جنگ چھڑی، ان ملکوں سے لوگ نکلنا شروع ہو گئے، اور جس کو کوئی کچھ نہیں سمجھتا تھا اللہ نے اس کا ستارہ سبز ہلالی پرچم سر بلند کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر قدرت کا اصول ہے، اقوام عالم کی تاریخ میں دیکھیں، کبھی اقتدار کا سورج یا شمع یا اقتدار اور حکومت کی کنجیاں ایک قوم یا ایک فرد کے پاس نہیں رہتی، ہمیشہ نہیں رہتی، یہ ایک قوم سے دوسری قوم اور ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوتی رہتی، یہ قدرت کا اصول ہے۔ بائے بائے امریکہ، یہ میں ہاتھ ہلا رہا ہوں، یہ صہیونی استعمار کا دور ختم ہو چکا۔ اب میں نے کہا نا سورج کی کرنیں مغرب غروب، سورج کا بام عروج مشرق ہے یہ خطہ، اس میں جتنے ممالک ہیں۔ تو مسلمانوں کی خوش قسمتی ہے کہ اقوام عالم کے درمیان تبدیلی کا یہ الہی ضابطہ ہمارے خلاف نہیں بلکہ ہمارے حق میں ہے، جیسا کہ حسن البنا نے، ان کا ایک مشہور قول تھا کہ اب گردش دورہ ہمارے موافق ہے، مخالف نہیں ہے۔ تو اب کی گردش دورہ قربانیوں کے بعد وعدہ صادق دوم ہو یا پاکستان کا بنیان مرصوص ہو، یہ قربانیاں اور غزہ والوں کی، یہ اب جھولی میں سیجعل اللہ بعد عسر یسرا کی کیفیت بیان کر رہی، ٹھیک ہے۔ اب دوسری جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے فرمایا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم یستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، سورہ اعراف میں یہ بھی خوشخبری ہے، قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے۔ لگتا ہے یہ آیت آج بھی تر و تازہ ہے موجودہ صورتحال میں، سورہ اعراف کی، اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ مسلمانوں امتحان شروع ہونے والا، خوشخبری یہ ہے کہ دشمن ہلاک ہوگا، تم یونائٹڈ ہو، ایک امہ بنو، خلافت کے بحالی کے لیے کوشاں ہو، تو جب تمہیں خلافت مل جائے تو پھر رب دیکھے گا کیسے اعمال کرتے ہو۔ تو تیاری پکڑ لیں کہ ان قربانیوں کے بعد ایک امہ بن جائیں، خلافہ ہو جائے، ریوائول ہو جائے، پھر اللہ رب العزت تمہیں آزمائے گا کہ عمل کیسے کرتے ہو۔ تمہاری تجارت، معیشت، انٹرنیشنل افیئرز، عسکری پالیسی، عدل و انصاف، مساوات، تو ایک موقع ہے مسلمانوں کے پاس ریاست طیبہ کے اسٹرکچر کی بحالی کا، خلافہ علی منہاج النبوہ کی اس درخشاں دور کی بحالی کا۔